اسی طرح جو اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو یوتھ ہوتی ہے خاص طور پہ، اور جنہوں نے پہلے نبی مربان کا دور اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور اور عمر کا دور دیکھا ہوتا ہے، وہ بھی مطمئن نہیں ہوتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ بھی آپ کی جو گورننس کا سٹائل ہے اس سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی اپنا احتجاج وقتاً فوقتاً ریکارڈ کراتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی جو تھے وہ میڈیٹر کا کام کرتے رہتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرح سے چلتے رہیں اور جو اسلام کی جو ایک دراڑ نہ آئے اس کے اندر، اور وہ یونٹی والا معاملہ جو ہے وہ سم ہاؤ آگے چلتا رہے۔ بہرحال کچھ لوگ جو وہ ولید کے حوالے سے بھی جو معاملہ تھا، اور جو باقی بھی کچھ چیزیں تھیں جہاں پہ بڑا لوگوں کے خدشات تھے، تو اس پہ ایک ریبیلین گروپ جو ہے وہ مدینہ کو مطلب اپنے مدینہ کے ارد گرد سراؤنڈ کر لیتا ہے، اور جس کے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں محمد بن ابو بکر، جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی والدہ کا نکاح حضرت علی سے ہوتا ہے۔ وہ اور کچھ اور عراق سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ عثمان جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کریں۔ خیر، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، اس کو شارٹ کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ اس میں پہ ایک ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، جس ایگریمنٹ کے مطابق جو ایجپٹ کا ایک گورنر ہوتے ہیں وہ ان کو ہٹایا جاتا ہے، اور وہ گورنرشپ محمد بن ابو بکر کو دینے کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اور باقی جو ہوتے ہیں کنسرنز وہ بھی دور کیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو سیج ہوتا ہے مدینہ کا، یا وہ جو ایک احتجاج ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران ایک میسنجر جو کہ ایک میسج لے کے جا رہا ہوتا ہے ایجپٹ کے گورنر کے لیے، وہ ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، اور وہ میسج جو اس پہ خلیفہ عثمان غنی کی اسٹیمپ بھی ہوتی ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ریبیلینز ہیں ان کی آپ جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو ان کے آپ داڑھی مونچھ وغیرہ ان کے جو ہیں وہ مطلب شیو کر دیں، اور ان کو 100 کوڑے بھی ماریں۔ خیر، وہ وہیں سے واپس آ جاتے ہیں، اور 3 دن میں دوبارہ اس دفعہ وہ مدینہ کا محاصرہ نہیں کرتے، بلکہ وہ خلیفہ کا جو پیلس ہے اس کا محاصرہ کرتے ہیں، اور ان کا ایک ہی صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ خلیفہ سٹیپ ڈاؤن کریں۔ عثمان غنی ریفیوز کرتے ہیں کہ یہ میں نے لیٹر نہیں لکھا، یہ کوئی سازش ہے، اور یہ اس کے پیچھے کچھ کیونکہ اس معاہدہ جو ہوتا ہے جس میں گورنرشپ جو تھی محمد بن ابو بکر کو ملنی تھی ایجپٹ کی، اس کے گارنٹر جو ہوتے ہیں وہ حضرت علی ہوتے ہیں، تو حضرت علی بھی جو تھے وہ ان کے لیے ایک شاکنگ چیز ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا، لیکن عثمان غنی اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے سارے معاملے کے اندر۔ پروبیبلی یہ کام مروان کا ہو سکتا ہے، یا اللہ جانے کس کا، مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب ان کا پلان تھا، لیکن جو بھی تھا یہ ایک ساری صورتحال بن جاتی ہے۔ بہرحال بٹرنس کب آتی ہے اس محاصرے میں، جب ایک رومر پھیلتا ہے کہ شاید امیر معاویہ جو ہے انہوں نے ایک لشکر بھیجا ہے ان ریبیلینز کو کے ساتھ لڑنے کے لیے، جو یہ ریبلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور وہ لشکر جو ہے سیریا سے آ رہا ہے۔ خیر، اس خبر سے جو ہے تھوڑے سے ان کے جذبات اور زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، اور انہوں نے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو ڈپیوٹ کیا ہوتا ہے مین گیٹ پہ پیلس کے کہ ان کو حفاظت کریں کیلف کی، لیکن بیک سائڈ سے جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں، جو ریبلز ہوتے ہیں، وہ پیلس میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جس وقت، اس دوران آپ کا وہاں پہ آپ کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے۔ کس نے آپ کو اسیسینیٹ کیا ہے اس میں مختلف آراء آتی ہیں۔
محمد بن ابو بکر کا نام بھی آتا ہے، اور بھی لوگوں کے نام آتے ہیں، کچھ اننون لوگوں کے نام بھی آتے ہیں۔ بہرحال اس ساری سکفل کے اندر نہ صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، بلکہ ان کی جو وائف ہیں نائلہ، ان کا انگلیاں بھی ہاتھ کی کٹ جاتی ہیں۔ ان کی اسیسینیشن کے بعد جو نیکسٹ خلیفہ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں سارے مدینہ میں لوگ، اور جو مدینہ کے لوگ ہیں وہ اس میں ان کے لیے ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ فائنلی جو خلافت ہے وہ یا امامت کا نام بھی دیا جائے، کیونکہ شیعہ بھائی جو ہیں ہمارے وہ امامت کہتے ہیں، جو سنی بھائی ہیں وہ اس کو خلافت کہتے ہیں، کہ فائنلی خلافت جو ہے وہ حضرت علی کے پاس آ گئی اور اہل بیت کے پاس آ گئی۔ دوسری طرف یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو کرتا پہنا ہوتا ہے، جو جس وقت آپ شہید ہوتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ کرتا اور وہ جو انگلیاں حضرت نائلہ کی ہوتی ہیں وہ بھجوا دی جاتی ہیں امیر معاویہ کے پاس شام میں، اور وہاں پہ جب وہ پہنچتی ہیں تو غم و غصے کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ امیر معاویہ کا بھی تعلق بنو امیہ سے ہوتا ہے، اور وہاں ان کی جو عام فورسز ہوتی ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں، لشکر ہوتے ہیں، وہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس قتل کا بدلہ لیں گے۔ بہرحال اس طرح سے یہ جو چیپٹر ہے، یہ تیسرے خلیفہ کی جو دور حکومت کا ٹائم تھا وہ ختم ہوتا ہے، اور آگے پھر یہ خلافت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے۔ سب لوگ بیعت کرتے ہیں مدینہ میں، ان کے ہاتھ پہ حضرت عائشہ اس وقت مکہ میں موجود ہوتی ہیں، وہ عمرے کے لیے گئی ہوتی ہیں، اور باقی ڈیٹیلز جو ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میں بس فائنلی آپ کو بتاتا جاؤں کہ عثمان غنی کی خدمات کیا تھیں۔ عثمان غنی نے قرآن جو آج ہمارے پاس ہے جس شکل میں ہے، وہ ان کی سب سے بڑی سروس یہ ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ عثمان غنی نے سب سے زیادہ اپنا پیسہ جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کیا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت شروع کے کمپینین ہیں، اور برے وقتوں میں ساتھ دی ہے آپ کا، اور آپ کے دور اقتدار میں جو خلافت میں جو ریاست کا سائز تھا وہ 70,000 محب میل تک پھیل چکا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ یعنی ایک آج کے دور میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کوئی بھی اسلامی ریاست اتنی بڑی نہیں ہے جتنی اس دور میں اسلامک ریاست پھیل چکی تھی۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پروبیبلی کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔